قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتصمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الحجر کی آیات ہیں، کفار و مشرکین کے لیے تحدیدات و تخویفات کا ذکر فرمایا ہے. جیسا کہ الحمدللہ ہم نے سابقہ آیات میں پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قوم لوط علیہ السلام جب حد سے گزر گئی تو ان پہ اللہ کا سخت عذاب آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جبریل علیہ السلام نے ان کی بستیوں کو آسمانوں کے قریب لے جا کے الٹ دیا، اور ان پر پھر جہنم کے پکے ہوئے پتھر برسائے گئے. اور اس کے بعد اللہ نے ذکر فرمایا تھا اصحاب الایکہ کا، یعنی قوم شعیب کا، کہ ان لوگوں نے بھی جب تکذیب کی، اور قوم شعیب میں بھی جو جرائم تھے، ایک تو یہ تھے کہ وہ راہزنی کرتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے، مسافروں کو لوٹتے تھے، ناپ اور تول میں کمی کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھی عذاب بھیجا، اور ایسا عذاب کہ ایک صیحہ یعنی جبریل علیہ السلام نے آواز نکالی اور وہ سب کے سب ختم ہو گئے. پھر اللہ نے فرمایا تھا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. اصحاب الحجر سے مراد ہے قوم سمود، کہ قوم سمود نے بھی انبیاء اور رسولوں کی تکذیب کی. حضرت صالح علیہ السلام سے باوجود معجزات حسب تمنا طلب کرنے کے انکار کیا، حالانکہ ہم نے ان کو بہت نشانیاں دی. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. لیکن وہ لوگ ہماری نشانیوں سے اعراض کرتے رہے. ہم نے انہیں بڑی طاقت و قوت دی تھی. وَقَالُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. وہ پہاڑوں میں گھر بناتے تھے اور امن سے رہتے تھے. لیکن جب اللہ کی نافرمانی کی، حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ. ان کو بھی صبح کے وقت میں عذاب نے آ پکڑا. فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. پھر کسی چیز نے کوئی ان کو فائدہ نہ پہنچایا. یعنی وہ جو انہوں نے مال و دولت جمع کی تھی، وہ جو انہوں نے پہاڑوں میں بڑے بڑے محفوظ مکان بنائے تھے، جب اللہ کا عذاب آیا تو کوئی چیز بھی نہ بچا. اور اس کے بعد میرے رب کریم نے
ایک آیت مبارکہ میں ایک ایسا عظیم کلیہ ذکر فرمایا. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتلا دیں اور سمجھا دیں کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، کہ یہ جو آسمان و زمین اور اس کے اندر جو مخلوق ہے ہم نے ٹھیک بنائی ہے. تو اب ان کے بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ان کو بنا کے ہم نے چھوڑ دیا ہے. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، میرے محبوب آپ ان کو بتا دیں کہ قیامت آ رہی ہے. اور یہ ہمیشہ کہتا ہے کہ ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے اور جانے والی چیز دور ہوتی ہے. اب چونکہ قیامت آ رہی ہے تو وہ قریب ہو رہی ہے، اور دنیا گویا جا رہی ہے تو دور ہو رہی ہے. اس لیے محاورات عرب میں فرماتے ہیں کہ الدنیا مدبرۃ، کہ دنیا پیٹھ دے کے جانے والی ہے، والآخرۃ مقبلۃ، اور آخرت جو ہے وہ آنے والی ہے. اور اس کے بعد میرے محبوب کو اللہ نے حکم فرمایا فاصفح الصفح الجمیل، کہ میرا محبوب ان مکذبین، ان موردین سے آپ کوئی جھگڑا نہ کریں، آپ اعراض فرمائیں، اور ایسا اعراض کہ جس میں کوئی جزا بھی نہ ہو. ان ربک هو الخلاق العلیم، تیرا رب ہی پیدا کرنے والا ہے. جب پیدا کرنے والا ہے تو علم والا ہے، بغیر علم کے کیسے پیدا ہوگا؟ تو جن کو پیدا کیا ان کے ذرے ذرے کا علم ہے. تو مانا کیا ہے کہ ان کو ہم خود جزا دیں گے. اور اس کے بعد پھر اللہ نے اپنے محبوب پہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طمانینت قلب کے لیے، آپ کی تسلی کے لیے فرمایا کہ میرے محبوب وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، ہم نے تو آپ کو ایسی 7 چیزیں، ایسی 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور قرآن عظیم جیسی نعمت سے سرفراز کیا. ہم نے تو آپ کو عظیم نعمت عطا فرمائی ہے. اب 7 المثانی کے بارے میں مفسرین نے فرمایا تھا، بعض فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن کی وہ 7 سورتیں ہیں جو بڑی سورتیں کہلاتی ہیں، جیسے کہ سورۃ البقرہ ہے، سورۃ آل عمران ہے، سورۃ النساء ہے، سورۃ المائدہ ہے، سورۃ الانعام ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، 7 من المثانی سے مراد سورۃ فاتحہ ہے، کہ سورۃ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں اور یہ بار بار دہرائی جاتی ہے. کیا مانا کہ ہر نمازوں میں پڑھی جاتی ہے. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ سورۃ فاتحہ کی عظیم شان ہے کہ گویا اللہ نے سارے قرآن پاک کا خلاصہ جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ میں بیان کر دیا ہے. اس لیے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ میرے محبوب ہم نے آپ کو فاتحہ جیسی عظیم سورت اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی ہے. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم، آپ ان دنیا داروں کی طرف نظر بھی نہ ڈالیں، آپ ان سرمایہ داروں کی سرمایہ پر، ان دولت مندوں کی دولت پہ نظر بھی نہ ڈالیں گے تو دنیا کی فانی نعمتیں ہیں. ولا تحزن علیہم، اور اگر یہ ایمان نہیں لے آتے تو آپ غم بھی نہ کریں کہ آپ کے ذمے جو ہے اللہ کا دین پہنچانا ہے، آپ کے ذمے جو ہے تبلیغ رسالت ہے. کوئی ایمان لے آئے گا تو اپنی جنت بنائے گا، اگر کوئی انکار کرے گا تو خود جہنم میں جلے گا، وہ آپ کا نقصان تو نہیں کر سکتا. ولا تحزن علیہم، اور فرمایا واخفض جناحک للمؤمنین، اور جو ایمان لائے ہیں آپ ان سے محبت فرمائیں، آپ ان سے نرمی فرمائیں. وہ آپ کی محبت کے مستحق ہیں، وہ آپ کی توجہ کے مستحق ہیں، وہ آپ کی شفقت و کرم کے مستحق ہیں. ان ساری آیات کے بعد جو آیات آج ہم نے آج کے سبق میں تلاوت کی ہے، اللہ نے فرمایا کہ آپ یہ بھی اعلان فرما دیں وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور بتلا دیں ان کو کہ میں تو اللہ کا ڈر کھول کے سنانے والا ہوں. اللہ کے پیغمبر کوئی بات گول مول نہیں فرماتے، اللہ کے پیغمبر تو ہر بات جو ہے ڈنکے کی چوٹ فرماتے ہیں. پر میں اعلان کر دوں کہ میں تو اللہ کا ڈر سنانے والا اور کھول کے سنانے والا، کہ اگر اللہ کی توحید کو نہیں مانو گے، اگر انبیاء کی رسالت پہ ایمان نہیں لے آؤ گے،
اگر قیامت پہ اور بعث پہ ایمان نہیں لے آؤ گے تو انجام تمہارا ہلاکت ہوگی۔ فرمایا کما انزلنا علی المقتصمین، اور آپ اپنی امت کو بتلا دیں کہ جیسے پہلی امتوں پہ مقتصمین کے بارے میں یاد رکھیں گے، دو مفسرین کے قول ہیں۔ ایک قول مبارک یہ ہے کہ وہ پہلی امتیں جنہوں نے آپس میں قسمیں اٹھائی، آپس میں حلف اٹھائی، آپس میں اتفاق کیا کہ انبیاء کو جھٹلانا ہے، ہم نے ان پر کیسے عذاب نازل کیے۔ اور بعض علماء نے فرمایا ان سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو مقتصمین تقسیم کرنے والے، الذین جعلوا القرآن عضین، اور جنہوں نے اللہ کے قرآن کو جز جز بنا دیا۔ کیا مانا؟ یعنی جو چیز اپنے پسند کے موافق آئی وہ تو مان لی، اور جو چیز اپنے پسند کے خلاف آئی اس کا انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر دیکھیں کہ ہم نے ان پہ کیسے عذاب بھیجا ہے، اور یہ تو دنیا کے عذاب ہیں۔ اللہ نے فرمایا مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میرے محبوب مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے کہ ہم ان سے پوچھیں گے، سب سے پوچھیں گے۔ کیا مانا؟ پوچھنے کا مانا کیا ہے؟ انہیں عذاب دیں، کیونکہ جب سوال ہوگا تو پھر عذاب ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا ہے دنیا میں۔ ان کے ایک ایک عمل کے بارے میں سوال ہوگا، ان کے ایک ایک قول کے بارے میں سوال ہوگا، اور جب سوال ہوگا تو ان کے اعمال کے مطابق ان کو جزا دی جائے گی۔ اسی لیے میں نے عرض کیا ہے اور متعدد بار عرض کیا ہے کہ اللہ کے قرآن کو جب تلاوت کرو، اللہ کے قرآن کو جب اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ کے قرآن میں تدبر کریں، اللہ کے قرآن میں غور کریں کہ آخر قوم عاد پہ کیوں عذاب نازل ہوئے، آخر قوم سمود پہ کیوں عذاب نازل ہوئے، آخر قوم لوط پہ کیوں عذاب نازل ہوا، آخر قوم شعیب پہ کیوں عذاب نازل ہوا، آخر اصحاب الحجر پہ کیوں عذاب نازل ہوا، آخر قوم نوح پہ کیوں عذاب نازل ہوا، آخر قوم فرعون پہ کیوں عذاب نازل ہوا۔ اس پہ غور کریں اور تدبر کریں، اور غور کریں کہ کیا ان قوموں میں جو جرائم تھے، ان قوموں میں جو گناہ تھے، ان قوموں میں جو اللہ کی نافرمانیاں تھیں، کہیں آج وہ حضور کی امت میں ساری کی ساری تو جمع نہیں ہو گئی؟ تو اگر وہ ساری بیماریاں ہمارے اندر آ جائیں تو ایک اصولی سی بات ہے نا، آپ دیکھیں نا، ایک آدمی کو ٹائیفائڈ ہو جائے، ایک آدمی کو ٹی بی ہو جائے، ایک آدمی کو کوئی اور بیماری ہو جائے، تو وہ بیماری جس کو بھی ہوگی، جس انسان کو بھی ہوگی، وہی تکلیف ہوگی جو اس کو ہوئی۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت اللہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے کہ جو فرمانے جو قومیں جب حد سے نافرمانی میں بڑھ جاتی ہیں تو پھر اللہ کے عذاب آ جاتے ہیں۔ اب اللہ کے لیے آپ اللہ کے حرم میں ہیں، آپ حریم کعبہ میں ہیں، آپ بلد الامین میں ہیں، آپ ذرا اس بات پہ غور کریں کہ قوم لوط علیہ السلام میں جو بیماری تھی لڑکوں سے بدفعلی کی، کیا وہ حضور کی امت میں تو نہیں آ گئے؟ پہلی قوم میں جو بیماری تھی کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، کیا مانا؟ اگر دینا ہو تو تھوڑا دیتے اور لینا ہو تو زیادہ دیتے۔ پہلی قوموں میں یہ جرائم تھے کہ ڈاکے مارتے تھے، مسافروں کو لوٹتے تھے، کیا یہ جرائم حضور کی امت میں تو نہیں آ گئے؟ اسی طرح آپ غور کریں کہ پہلی قومیں، جن قوموں کے اندر یہ اعمال خسیسہ تھے، اعمال خبیثہ تھے، جب وہ سارے کے سارے حضور کی امت میں جمع ہو جائیں تو حضور کی امت میں عذاب کیوں نہیں آئے گا؟ یہی وجہ ہے کہ آج حضور کی امت خیر امت اخرجت للناس، آپ کی امت مسلمہ، آپ کی امت مرحومہ، آپ کی امت جو تمام امتوں سے افضل ہے، آج پورے عالم میں ذلت سے دوچار ہے، آج پورے عالم میں مسکنت سے دوچار ہے، آج پورے عالم میں افتراق و انتشار سے دوچار ہے، آج پورے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نام رحمت کرے، جیسے حضور نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت کی ہوا اکھڑ جائے گی، میری امت کی کوئی روب، کوئی عزت لوگوں کے دل میں نہیں ہوگی۔ تو آج دیکھ لیں کہ یہ سارے عذاب کیوں آ رہے ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ان عذابوں سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں؟ ان عذابوں سے بچنے کا بھی ایک ہی راستہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ الرجوع الی اللہ، کہ ہم سب اللہ کی طرف لوٹ جائیں،
ہم سب توبہ کریں، ہم سب محارم اللہ سے بچیں، ہم لوگ فساد سے اور جرائم سے توبہ کریں، ہم لوگ حضور کی امت کو افتراء کو اختلاف سے بچائیں، اور سب کے سب اللہ کے دروازے پہ گر جائیں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالی کیونکہ ما نزل بلاء الا بذنب وما رفعت الا بتوبۃ او کما قال، کہ جب بھی بلائیں آتی ہیں تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، اور اٹھیں گی کب؟ جب ہم توبہ کریں گے اور اللہ کے دروازے کی طرف لوٹ جائیں۔ ورنہ اللہ کے پیغمبر تو ہمیں کھول کھول کے ڈرا چکے ہیں، اور فرمایا فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ کام کیے جائیں، آپ کام کیے جائیں اور چھوڑ دیں مشرکوں سے اعراض کریں۔ اس میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو اللہ کے دین کی دعوت دینے والے لوگ ہیں، جو اللہ کے دین کی طرف بلانے والے لوگ ہیں، وہ اپنا کام کریں، وہ اپنی دعوت اللہ پہ ثابت قدم رہیں۔ کوئی مانتا ہے الحمدللہ، کوئی نہ مانے اعراض کریں۔ فرمایا انا کفیناک المستہزئین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی۔ اللہ نے فرمایا باقی میرے مدنی آپ کے یہ دشمن، آپ سے استہزاء کرنے والے، آپ سے ٹھٹھا مخول کرنے والے، آپ کی باتوں کی جو تکذیب کرنے والے ہیں، آپ کے دشمنوں کو ہم کافی ہیں، ان سے ہم آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اسی لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں 4 آدمی تھے، ایک تو اسود ابن یغوث تھا، ایک ولید ابن المغیرہ تھا، ایک عاص ابن وائل تھا، ایک حارث ابن طلحہ تھا۔ یہ بڑے دشمن تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ وہ لوگ تھے نعوذ باللہ جو قرآن سے، جو دین سے، اسلام سے، محمد مدنی سے استہزاء کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا انا کفینا، ہم جو ہیں آپ کے لیے کافی ہیں، آپ ان کا کوئی فکر نہ کریں۔ اور خدا کی شان ہے کہ ان کو 5 کو اللہ تبارک و تعالی ایک ہی وقت میں ہلاک کر دیا۔ یہ دشمن تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اور فرمایا کہ یہ جو مستہزئین آپ سے استہزاء کرتے ہیں، الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، جنہوں نے اللہ کے سوا اور الہ بنا رکھے ہیں، جنہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، جنہوں نے اللہ کے سوا اور حاجت روا بنا رکھے ہیں، فسوف یعلمون، یہ انقریب جان لیں گے کہ ان کو ان کے شرک پر، ان کے کفر پر کیسے عذاب ملتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ کہ اصل جو میرے اللہ کا حکم ہے اور جو فیصلہ ہے کہ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے، یعنی اس دنیا میں ہم جو کریں گے اس کا نتیجہ کہاں ملے گا؟ آخرت میں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے کے برابر نیکی بدلہ ملے گا، برائی ہے سزا ملے گی۔ یہ تو اللہ کا فیصلہ کہ دنیا میں ہم نے عمل کرنا ہے اور آخرت میں ہم نے پھل کاٹنا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جو دنیا کی کھیتی میں ہم بو رہے ہیں اس کا فصل ہمیں آخرت میں ملنا ہے۔ اچھا، اب اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی اپنی قدرت و ہیبت و جلال کا نمونہ دکھانے کے لیے اپنے دشمنوں پر دنیا میں بھی عذاب بھیج دیتے ہیں تاکہ ایک نمونہ ہو جائے اور لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اتنی بڑی مخلوق کو اللہ کیسے عذاب دیں گے۔ فرمایا دیکھو جب ہم نے چاہا تو نوح علیہ السلام کی قوم کو کیسے عذاب دیا، کہ نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے جب ہم نے عذاب دیا تو آسمانوں سے پانی برسا دیا، زمینوں سے ہم نے پانی نکال دیا۔ نتیجہ یہ تھا کہ مفسرین کرام نے کتب سابقہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس زمانے میں جو سب سے اونچا پہاڑ تھا اس پر بھی 15 ہاتھ پانی اونچا تھا اس میں۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ وہ طوفان کیسے ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نمونہ دکھلا دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ قوم عاد پہ اللہ نے یعنی 7 رات اور 8 دن
7 لیال و 8 ایام، پورے 8 دن جو ہے یعنی اللہ نے ایک ہوا بھیجی، اور اس ہوا نے اللہ رحمت فرمائے وہ ایسی عذاب والی ہوا تھی کہ وہ غاروں میں چھپیں، وہ پہاڑوں سے چھپیں، وہ اپنے آپ کو پتھروں سے باندھ دیں، وہ اپنے آپ کو ایک دوسرے سے جگڑ دیں، ہوا نکالے اور اٹھا کے پھینک دے اور ختم کر دے۔ اللہ نے عذاب کا ایک نمونہ دکھا دیا، اور اسی لیے علماء متاخرین نے اور مفسرین متقدمین نے بھی لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت و جلال کا مظاہرہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو پانی کے بغیر کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، یعنی دنیا کی کوئی چیز جو ہے وہ سب ان کی حیات جو ہے گویا پانی پہ۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر جاندار چیز کو اللہ نے زندہ رکھا ہے پانی سے، پانی نہ ملے ہر چیز مر جائے گی۔ اچھا اسی طرح اگر ہوا نہ ملے تب بھی ہر چیز مر جائے گی، لیکن آپ اسی پہ غور کریں، اگر مٹی نہ ہو، اگر زمین نہ ہو تو ہم کہاں رہیں گے؟ ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ تو جو چیزیں بقائے انسانیت کے لیے ضروری تھیں اللہ نے انہی چیزوں کو عذاب بنا کے بھیج دیا کہ میں اگر چاہوں تو پانی سے تمہاری زندگی پیدا کر دوں، اور اگر چاہوں تو قوم نوح کو پانی میں غرق کر دوں، اگر چاہوں تو قوم فرعون کو اسی پانی میں غرق کر دوں، اگر میں چاہوں تو ہوا تیری زندگی کا ذریعہ بنے، اگر میں چاہوں تو یہی ہوا جو ہے وہ قوم عاد کی ہلاکت کا ذریعہ بن جائے، اگر میں چاہوں تو یہ زمین تیری مٹی جو ہے تیری زندگی کا ذریعہ بنے کہ تیری کھیتیاں تیرے پھل تمام مٹی سے نکلیں گے، لیکن اگر میں عذاب دینے پہ آؤں تو قوم لوط میں اسی مٹی کے پکے ہوئے پتھر جہنم کے برسا دوں۔ تو اللہ اپنی قدرت کا کبھی کبھی نمونہ دکھلاتے۔ اچھا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کبھی دنیا میں اپنے ماننے والوں کو آرام دے کر، اپنے ماننے والوں کو قوت دے کر، اپنے ماننے والوں کو شاہی دے کر، اپنے ماننے والوں کو اقتدار دے کر بھی دکھا دیتے ہیں کہ ہم چاہیں تو حضرت داؤد علیہ السلام پہ نظر ڈالو، حضرت سلیمان علیہ السلام پہ نظر ڈالو، حضرت یوسف علیہ السلام پہ نظر ڈالو کہ میں نے کیسی کیسی ان کو شاہیاں دے دیں، کیسا اقتدار دے دیا کہ انسان تو انسان، جنات بھی تابع کر دیے، اور جنات کے علاوہ تمام دنیا کے پرندوں کی اور حشرات الارض اور چیونٹیوں کی بولیاں بھی سکھلا دیں، پرندوں کی بولیاں بھی سکھلا دیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس بات پہ قادر ہوں۔ تو جو اس بات پہ قادر ہے وہ اس دنیا کو فنا کرنے پہ بھی قادر ہے، اور اس دنیا کو فنا کرنے کے بعد حساب لینے پہ بھی قادر ہے، اور دوبارہ ہمیں بنانے پہ بھی قادر ہے۔ اور وہ دن کیسے ہوگا کہ جس دن اللہ کا دربار ہوگا قیامت کا، فرمایا تعرج الیہ الملائکۃ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ اللہ نے فرمایا وہ ایک دن جو ہے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اب آپ اندازہ فرمائیں ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ صحابہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اتنا بڑا دن ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں اتنا بڑا دن ہوگا، لیکن جو صحیح معنی میں ایمان والے لوگ ہیں، جو اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے انبیاء کو ماننے والے ہیں، آخرت کو ماننے والے ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، وَإِوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، حضور نے فرمایا مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مومنوں کے لیے اتنا مختصر ہو جائے گا، ایسے وہ دن گزر جائے گا جیسے ایک نماز پڑھنے کا وقت۔ اور ایک دوسری حدیث مبارک میں فرمایا کہ مومن کے لیے اللہ اس کو ایسا آسان کر دیں گے کہ مومن کو ایسے معلوم ہوگا کہ جیسے ما بین الظہر والعصر، ظہر سے عصر تک جتنا وقت ہے اتنی دیر گزری ہے۔ اور کافروں کے لیے کتنی ہوگا؟ 50,000 سال۔ اب اسی سے اندازہ فرما لیں کہ اس دن میں پھر حساب کتاب، نامہ اعمال کی تقسیم، پل صراط پہ گزرنا، اس کے بعد اہل جنت کا جنت میں جانا اور اہل جہنم کا جہنم میں جانا۔ اچھا اب لوگوں کو ایک خیال ہوتا ہے کہ جب اولین و آخرین سارے اکٹھے ہوں گے تو تمام کا حساب، اللہ نے فرمایا واللہ سریع الحساب، ہم تو اتنا جلد حساب دینے والے ہیں کہ وہ دن آدھا نہیں گزرے گا کہ جنت والے جنت میں ہوں گے اور جہنم والے جہنم میں ہوں گے۔ اسی لیے آپ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب
آپ اپنا دین پیش کرتے جائیں، آپ اپنی تبلیغ کرتے جائیں، آپ ان کو چھوڑ دیں، ہم ان سے خود نمٹیں گے۔ اور فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب وَلَقَدْ نَعْلَمُ، تحقیق یہ پختہ بات ہے، ہم جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہمیں علم ہے، کوئی چیز ہم سے چھپی ہوئی نہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ آپ کو دل تنگی ہوتی ہے ان کی باتوں سے۔ ایمان سے کہیں کیسے تنگی نہ ہو کہ حضور ان کو جہنم سے نکالنا چاہیں، حضور ان کو آگ سے بچانا چاہیں، حضور ان کی نجات کے لیے دعائیں مانگیں، حضور ان کی ہدایت کے لیے دعائیں مانگیں، اور وہ بدبخت حضور کے راستے میں کانٹے بچھائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء کریں، حضور پاک اللہ کے کعبے میں نماز پڑھیں تو آپ کی گردن مبارک پہ آ کے مردہ جانوروں کے اوج رکھ دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف جائیں تو پتھر برسا کے آپ کے پاؤں مبارک جو ہے لہو لہان کر دیں۔ ایمان سے کہیں حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہم جانتے ہیں، آپ کی دل تنگی کو بھی ہم جانتے ہیں، آپ کی تکلیفوں کو بھی ہم جانتے ہیں۔ اسی لیے ایک دن بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے کون سا سب سے زیادہ مشکل دن گزرا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا عائشہ میں جب مکے والوں سے نا امید ہو کے یہ سوچ کے کہ طائف جا کے تبلیغ کروں، طائف والوں کو جا کے دعوت دوں، طائف والوں کو جا کے اللہ کا قرآن سناؤں، شاید بنو ثقیف سے ان قبیلوں سے کوئی لوگ مسلمان ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں جب طائف گیا اور ان کو دعوت اسلام دی، ان بدبختوں نے بجائے دعوت سننے کے بچوں کو میرے پیچھے لگایا، تاڑیاں پیٹی، شور کیا اور مجھے طائف سے اس حال میں نکالا کہ میرے پاؤں جو تھے اور جوتے مبارک خون سے بھر گئے۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ اس سے اندازہ کرو عائشہ کہ مجھ پہ کیا گزری ہوگی کہ بھی مکہ تو میں چھوڑ کے گیا ہوں اور طائف والوں نے میرے ساتھ یہ کیا، اب کیسے واپس مکہ جاؤں؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حال میں مجھ پہ کیا گزری۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب ہم جانتے ہیں، آپ کو جو تکلیف پہنچتی ہے ہم جانتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اب آگے علاج بتلا دیا اللہ نے کہ اس تنگی کا علاج کیا ہے، اس پریشانی کا علاج کیا ہے، اس تکلیف کا علاج کیا ہے۔ فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ الصَّاجِدِينَ۔ میرا محبوب اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، آپ اپنے رب کی تحمید کریں اور آپ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ رہیں۔ یہ نماز، یہ تسبیح، یہ جو ہے یہی علاج ہے دراصل پریشانی میں۔ اس لیے قرآن فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دیکھو نا آج دنیا جو ہے وہ سلیپنگ پل کھا کے، گولیاں کھا کے سکون ڈھونڈتی ہے، لیکن یاد رکھو یہ سکون نہ گولیوں میں ملتا ہے، نہ دولت میں ملتا ہے، نہ زر سے ملتا ہے، نہ زاری سے ملتا ہے، یہ تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، اللہ کی یاری سے ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کی تحمید جو ہے یہ انسان کے دل کے اطمینان کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر پریشانی ہو تو نماز پڑھو، اگر پریشانی ہو تو تلاوت قرآن کرو، اگر پریشانی ہو تو اللہ کی تسبیح بیان کرو، اگر پریشانی ہو تو اللہ کا حمد بیان کرو۔ جیسے کہ صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بنت النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ حضور گھر میں نہیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئی اور کہا کہ یا امہات المومنین، آج میں حضور سے ایک درخواست لے کے آئی تھی، لیکن اتفاق ہے کہ آج حضور گھر میں نہیں ہے، تو آپ میری درخواست پہنچا دیں۔
تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ بیٹی بالکل آپ بتائیں، میں آپ کی بات پہنچاؤں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ اماں جان بات یہ ہے کہ گھر میں اتنا کام ہے، گھر کا صفائی کرنا، آٹا پیسنا، کھانا پکانا، بچوں کو سنبھالنا، اب اتنا بوجھ ہے کام کا کہ کام کی مشقت جو ہے وہ ناقابل برداشت۔ تو اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عزت دی ہے، غلبہ دیا ہے، غلام آتے ہیں، کنیزیں آتی ہیں، تو حضور ایک باندی کو مجھے بھی عطا فرما دے جو میرے گھر کا کام کرے، تاکہ مجھے آسانی ہو جائے، مجھے ذرا آرام مل جائے۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل جو ہی حضور آئیں گے تو میں درخواست پہنچا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت عائشہ میں تشریف لائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بات جو تھی پہنچائی۔ حضور اسی وقت کھڑے ہو گئے، اسی وقت کھڑے ہوئے اور آئے بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر میں۔ اور خدا کی شان ہے، آپ نے دیکھا ہے مدینے میں جاتے ہیں، اللہ نصیب کرے کہ بی بی عائشہ کا گھر تو یہ ہے نا جہاں حضور کا روضہ مبارک ہے، مزار مبارک ہے، بی بی عائشہ کا گھر ہے، اور بالکل اس کے پیچھے جو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ یہاں لوگ کھڑے ہو گئے، بی بی سفین جو ہے وہ جنت البقیع کے قبرستان میں، یہ گھر ہے بی بی فاطمہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ اسی گھر میں رہتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے اپنے گھر سے اور بی بی فاطمہ کے گھر میں تشریف لائے۔ تو بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ نیچے ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں لیٹے ہوئے ہیں، اور اس وقت کبھی حضور ہمارے گھر میں نہیں آتے تھے رات کو۔ ہم حیران ہو گئے، تو میں نے جب حضور کو داخل ہوتے دیکھا اٹھنے کی کو میں علی رسلکما، جیسے لیٹے اسی طرح لیٹے رہو۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ حضور پاک جو تشریف لائے تو ہم دونوں کے درمیان میں بیٹھ گئے، ادھر حضرت علی لیٹے ہوئے تھے اور ادھر بی بی فاطمہ الزہرا لیٹی، میں جیسے لیٹی اسی طرح لیٹے، اور حضور پاک بے تکلفی سے درمیان میں بیٹھ گئے۔ اور بی بی فاطمہ فرماتی ہے مجھے وہ وقت بھی یاد ہے، وہ کیفیت بھی یاد ہے کہ حضور کے پاؤں مبارک جو تھے میرے سینے مبارک کے قریب تھے، اور مجھے وہ ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی جمال محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اسی سے محدثین نے اور فقہاء نے استدلال کیا ہے کہ والدین کو اپنی بچیوں کی شادی کے بعد بھی ان کی خبر گیری کرنی چاہیے۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے شادی کر دی ہے تو آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، بلکہ والدین کو ان کے گھر میں جانا چاہیے، ان کے ساتھ شفقت کرنی چاہیے، محبت کرنی چاہیے، ان کے احوال سے مطلع ہونا چاہیے، اور ان کی خوشی سے خوش ہونا چاہیے کہ بیٹی کا گھر آباد ہے۔ اللہ سب کی بیٹیوں کے گھر آباد فرمائے، اور جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے اللہ ان کے رشتے بھی آسان فرما دے۔ تو بی بی صاحبہ فرماتی ہے کہ حضور درمیان میں آ کے بیٹھ گئے، اب حضور کا حکم ہے، ہم کیسے اٹھے؟ حضور نے کہہ دیا کہ لیٹے رہو اسی طرح۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ بی بی فاطمہ تمہاری بات مجھے پہنچ چکی ہے کہ تمہیں گھر کے کام میں اور مسائل میں بہت تکلیف ہے، دیکھو میں تمہارے لیے ایک بہترین حل تجویز کرتا ہوں اور بہترین علاج بتلاتا ہوں۔ تو بھی صاحب نے کہا حاضر یا رسول، فرمایا ایسا کرو کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار۔ تو بس یہ تسبیحات فاطمہ، اچھا خدا کی شان ہے ان تسبیحات کا نام محدثین نے تسبیحات فاطمی رکھ دیا کیونکہ حضور نے یہ بھی فاطمہ کو بتلائی تھی نا، تو اس لیے ان تسبیحات کو آج تک تسبیحات فاطمہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ ہر نماز پڑھنے کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گنتے جائیں 33 بار، الحمدللہ الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، محدثین فرماتے ہیں کہ ویسے تو آپ سبحان اللہ چاہے 1000 دفعہ پڑھیں،
الحمدللہ چاہے آپ روزانہ 10,000 دفعہ پڑھیں، اللہ اکبر آپ چاہے جتنا مرضی آئے پڑھیں، لیکن ہر نماز کے بعد وہی عدد پڑھیں جو حضور نے بتلایا ہے، نہ کم کریں نہ زیادہ کریں، کہ برکت اسی عدد میں ہے جو عدد تعلیم دیا ہے محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے۔ تو اس لیے صحابہ، اس لیے محدثین فرماتے ہیں کہ جب نماز ہو تو اس میں زیادتی نہ کریں، اس میں بالکل وہی پڑھیں، بالکل ایک عدد نہ بڑھائیں نہ گھٹائیں، کیونکہ آخر اللہ کے نبی کی حکمت ہے، اللہ کی طرف سے حکمت ہے۔ حضور یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ سبحان اللہ 30 دفعہ پڑھو، حضور یہ بھی فرما سکتے تھے کہ سبحان اللہ 100 دفعہ پڑھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 33 دفعہ پڑھو، تو اسی میں حکمت ہے۔ تو اب بی فاطمہ کی پریشانی کا علاج کیا کیا گیا کہ اللہ کی تسبیح پڑھو، اللہ کا حمد بیان کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا اعتراف کرو اور تحلیل کرو اور کلمہ پڑھو، بس اسی میں تمہاری تسلی ہے اور اسی میں تمہارا اطمینان ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو بھی یہی علاج بتایا کہ میرا بدری، جب آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے، جب کفار کی تکذیب سے آپ کو پریشانی ہوتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ الصَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اور اللہ نے فرمایا میرا بدری آپ اپنے رب کی عبادت کریں۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا عبادت کس کی کریں؟ اپنے رب کی عبادت کریں۔ یاد رکھیں کہ عبادت کا مستحق جو ہے صرف اللہ کی ذات ہے، اور تمام عبادات جو ہیں وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ یقین سے مراد کیا ہے؟ موت ہے، کہ میرے محبوب آپ اس وقت تک اللہ کی عبادت کرتے رہیں حتیٰ کہ موت آ جائے، یعنی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزارے۔ اچھا، اسی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ آج بہت سارے لوگ، بہت سارے جاہل پیر اور جاہل فقیر اور جاہل پیر اور جاہل کلندر جو بنے ہوئے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، حج نہیں کرتے ہیں، زکاتیں نہیں دیتے ہیں، اعمال صالحہ نہیں کرتے ہیں، اور جب ان کو توجہ دلائی جاتی ہے وہ کہتے ہیں خدا کے بندے یہ تو پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ان کو عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھو بھائی، نماز جو ہے یہ صلہ ہے، صلۃ بین العبد و بین الرب، اللہ سے ملانے والا ایک ذریعہ ہے، اور یہ لوگ جو ملے ہوئے ہیں یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے نمازیں پڑھنے کی، ان کو کیا ضرورت ہے عبادت کرنے کی؟ تو خدا کے لیے اللہ کے قرآن پہ غور کریں، کیا ان پیروں فقیروں کا مرتبہ خود حضور محمد مصطفیٰ سے بھی زیادہ ہو گیا ہے؟ یعنی اللہ پاک اپنے نبی کو تو حکم دے کہ موت تک میری عبادت کرو، اور ان کو عبادت کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو دنیا میں۔ اسی لیے مورخین نے لکھا ہے، تاریخ میں واقع آتا ہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جو پیران پیر کے نام سے معروف ہیں، کہتے ہیں کہ آپ رات کو تنہائی میں بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اور ذکر میں مشغول تھے، دیکھا کہ او سارا کمرہ جو ہے روشن ہو گیا اور بقعہ نور بن گیا۔ تو آپ حیران ہوئے کہ یہ کیا روشنی ہے، اور اسی اثنا میں اس روشنی سے آواز آئی کہ جاؤ عبد القادر، آج کے بعد ہم نے آپ سے اپنی تمام عبادات اور فرائض جو ہے معاف کر دی۔ جب یہ آواز آئی تو آپ نے فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ نے فوراً پڑھا کہ اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں شیطان کے حملے سے۔ جب آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا تو اب ابلیس ظاہر ہو گیا، ابلیس ظاہر ہو گیا اور کہنے لگا کہ اچھا اصل بات یہ ہے کہ تم صرف پیر فقیر نہیں ہو نا، عالم بھی تو ہو نا ساتھ۔ ایک عابد ہوتا ہے، عالم نہیں ہوتا، یعنی عابد تو ہوتے ہیں، بڑے بڑے عابد گزرے ہیں دنیا میں لیکن عالم نہیں ہوتے۔
اچھا بعض عالم تو ہوتے ہیں لیکن عبادت میں اتنا اونچا مرتبہ نہیں ہوتا، علم میں مرتبہ ہوتا ہے، اور بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو جامع ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کو عالم بھی بنایا عابد بھی بنایا، عالم بھی ہے عابد بھی ہے عامل بھی ہے۔ تو فوراً ابلیس لعین کہنے لگا کہ عبد القادر تم چونکہ عابد بھی ہو اور عالم بھی ہو، ورنہ اس انداز میں نے کئی پیروں کی گردنیں توڑ ڈالی ہیں، تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا ہے، تم سمجھ گیا کہ میں شیطان۔ تو آپ نے پھر پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس نے کہا اب کیوں مجھے ملعون کہہ رہے ہو، اب تو تم بچ گئے ہو۔ انہوں نے کہا مجھے علم نے نہیں بچایا بدبخت، پھر بھی تم مجھے دھوکہ دے رہے، مجھے اللہ نے بچایا ہے۔ اگر علم بچاتا تو نہ بچاتا ملعون بننے سے، تو ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا، تمہیں علم نے کیوں نہیں بچا لیا؟ بچانے والی ذات جو ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، وہ جس کو ہدایت دے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور وہ جس کو گمراہ کرے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو یاد رکھیں کہ اسی طرح بہت سارے لوگ آج بھی بیچارے جاہل ہیں، وہ عبادتیں کرتے ہیں، وہ چلے کرتے ہیں، وہ مزاروں پہ جاتے ہیں، وہ نوراتے بیٹھتے ہیں، وہ رات دن بیچارے چلے کاٹ رہے ہیں اور پیر کی مزار پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو کبھی ابلیس اس قسم کے دھوکے بھی دیتا ہے کہ کبھی روشنی دکھلا دی، کبھی آواز سنا دی، کبھی خود اس بزرگ کی شکل بن کے سامنے آگے بات کر لی، تو آدمی ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصل کامرانی، اصل کامیابی جو ہے وہ ہے اللہ کے فرمان کی تعمیل میں اور اتباع محمد مصطفیٰ۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کو تم آگ پہ جلتا ہوا دیکھو، یا پانی کے دریا کے اوپر بالکل آرام سے چل رہا ہے، یا فضاؤں میں اڑ رہا ہے، اس کو ولی نہ سمجھنا۔ ولی سمجھنا ہو تو اس کو سمجھنا جس میں اطاعت محمد مصطفیٰ ہو، جس میں اتباع محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ کیونکہ اگر یہ اڑنے کا نام پیر ہے تو مکھی بھی اڑتی ہے، پھر وہ بھی پیر ہو گئی۔ اگر یہ پانی پہ چلنے کا نام پیری ہے تو مچھلی بھی پانی میں تیرتی رہتی ہے، کیا اس کو بھی ہم پیر مان لیں؟ اگر یہ اندھیرے میں دیکھنے کا نام بزرگی ہے تو اندھیرے میں تو چمگادڑ بھی دیکھ لیتی ہے، کیا ہم اس کو بھی کوئی بزرگ مان لیں گے؟ یہ اولاد کے زیادہ ہونے کا نام بزرگی ہے تو اولاد تو مکڑی کی سب سے زیادہ ہوتی ہے، کیا ہم اس کو بزرگ مان لیں گے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اولیاء اللہ کی پہچان کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو صحیح معنی میں ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ کے احکام پہ چلنے والے ہوتے ہیں۔ تو اب اللہ نے بتلا دیا کہ میرے محبوب آپ کے ذمے جو ہے وہ کیا ہے کہ مومنوں کو خوشخبری سنائیں اور کافروں کو کھل کے ڈر بیان کر دیں، اور اگر کافر آپ کو ستائیں گے تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے، ان کے انکار سے آپ کی دل تنگی ہوتی ہے، اس کا علاج ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ فسبح بحمد ربک، اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کا حمد بیان کرو، اللہ کی ربوبیت کا اقرار اور عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھو۔ اسی کو قرآن دوسری جگہ کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا اگر کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے تو نماز سے مدد پکڑو، نماز سے مدد پکڑو اور صبر سے مدد پکڑو، اور صبر کرنے والے لوگ جو ہیں یہی تو ہیں ہدایت والے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ارحنا یا بلال، بلال اذان دو ہم نماز پڑھیں تاکہ ہمیں راحت ملے۔ تو نماز جو ہے یہ سکون ہے، تسبیح جو ہے یہ سکون ہے، اللہ کا ذکر جو ہے یہ طمانینت ہے، اللہ کا ذکر جو ہے یہ ہمارے لیے سب سے بڑی غذا ہے۔ دعا کرو اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی ذاکرین میں بنائے اور غافلین میں نہ بنائے۔ بھائی اتنی لمبی بات جو آپ لکھے نا میرے عزیز، میں کب پڑھوں اور کیسے پڑھوں اور کب جواب دوں؟ سوال کا معنی ہوتا ہے دو لفظوں میں سوال لکھو، اب تک پورا خط لکھا ہو میرا نام فلاں ہے اور میں فلاں ہوں اور میں فلاں ہوں، کیا کر سکتا ہوں؟
سوال کا معنی میرے بھائی یہ ہوتا ہے کہ مختصر آدمی سوال لکھے تاکہ بندہ ایک نظر میں پڑھ لے اور اس کا جواب دے۔ یہ لمبے چوڑے خط یا احوال لکھنے ہیں تو یہ باقاعدہ الگ آپ مجھے مل لیں یا ڈاک میں مجھے بھیج دیں۔ کہتے جی کہ میں حرم میں نماز پڑھنے آتا ہوں، لیکن جو میرا ساتھی ہے، ڈرائیور دوست ہے، جس کی گاڑی پہ میں جاتا ہوں، وہ جلدی کرتا ہے، تو اس لیے میں وتر جو ہے وہ اپنے گھر میں پڑھتا ہوں۔ بالکل اچھی بات ہے، بلکہ مسئلہ سمجھو کہ سنت نفل وتر مسجد کے بجائے گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ فرض جو ہے وہ تو اللہ کا فرض ہے، وہ تو ہم نے پڑھنا ہی پڑھنا۔ لیکن اگر ہم نفلیں پڑھیں تو ہو سکتا ہے ریا ہو جائے، دکھلاوا ہو جائے کہ بھی دکھا رہا ہے کسی کو، یا ویسے بھی دل میں اللہ معاف کرے خیال آ جائے کہ لوگ سمجھیں ماشاءاللہ یہ بڑا عابد ہے، تو ساری عبادت تباہ ہو گئی۔ اس لیے میرے آقا سرکار دو جہاں رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی تمام سنتیں، تہجد، نفل اور وتر ہمیں کیا گھر میں پڑھتے، اس لیے اپنے گھروں میں نماز پڑھا کریں۔ ہاں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو خیال ہوتا ہے بھی گھر میں جائیں گے پھر کام ہے، بچے ہیں، کھانے پینے میں لگ جائیں گے، سنتیں رہ جائیں گی، وتر رہ جائیں گے، تو وہ پڑھ کے چلے جائیں، ورنہ گھر میں پڑھنا جو ہے وہ تو زیادہ افضل ہے۔ اگر امام صاحب نے نماز پڑھ رہے تھے، دوسری رکعت میں نہیں بیٹھے، کھڑے ہو گئے، پھر ہم بھی امام کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ٹھیک کیا، پھر انہوں نے سجدہ سہو کیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، کوئی بات، نماز صحیح ہو گئی۔ اچھا خدا کی شان ہے، ہم سب کو امام یا مولوی غلطی کرے وہ یاد رہتی، اور خود جو غلطی کریں وہ بھی کبھی یاد کیا ہے؟ صرف مولوی کی غلطی پوچھیں گے، مولوی کھڑا ہو گیا، مولوی بیٹھ گیا، مولوی بھول گیا، مولوی یہ کیا، مولوی یہ کیا۔ نا کیا خیال ہے آپ کا؟ مولوی فرشتے ہوتے ہیں، وہ بندے نہیں ہوتے، وہ نہیں بھول سکتے، انسان ہے، وہ بھی بھول جاتے۔ جیسے تم انسان ہو، مولوی بھی انسان، جیسے تم بھول جاتے ہو مولوی بھی بھول جاتا ہے، جیسے تم کو نسیان ہے مولوی کو بھی نسیان ہو سکتا ہے۔ تو اگر وہ غریب بھول گیا ہے تو اس کا اشتہار لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی سے بھی مسئلہ پوچھ لیتے تو بات حل ہو جاتی۔ پھر اس بیچارے نے صحابی کر لیا، اگر تمہیں پتا ہو تو بات پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، جو غلطی ہو گئی ازالہ کر دیا اس نے۔ کہتے جی ہم ٹوتھ پیسٹ سے جو برش سے آدمی منہ صاف کرتے ہیں، بالکل وضو خراب نہیں ہوتا۔ میرے بھائی یاد رکھو کہ ٹوتھ پیسٹ جو ہے نا جی، بس صرف یہ دیکھ لیا کریں کہ وہ کسی مسلمان ملک کے بنے ہوئے ہوں اور وہ کافروں کے بنے ہوئے نہ ہوں، کیونکہ بعض کافروں کے چیزیں جو ہے نا ان میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، وہ ہو سکتا ہے وہ ہماری دشمنی میں نہ بھی کرتے ہوں، لیکن ان کے حلال حرام ہے ہی نہیں۔ ہمیں تو خیر یقین ہے کہ وہ جو بھی کریں گے ہماری دشمنی میں کریں گے، لیکن چلو مولویوں کی یہ بات چھوڑ دو، وہ دشمنی میں نہیں کرتے، لیکن ان کے نزدیک جیسے بکری ہے ویسے خنزیر ہے، ان کے نزدیک تو کوئی حلال حرام کا مسئلہ ہے ہی نہیں، یعنی جیسے دمبے کی چربی ہے ایسے خنزیر کی چربی ہے، وہ ایک ہی ڈرم میں کاٹتے ہیں اور پھینکتے چلے جاتے ہیں، پھر وہ بڑے بڑے ڈرم جب چربی کے بھر جاتے ہیں تو وہ لے جاتے ہیں، آگے جا کے پگھلائے جاتے ہیں، ان کی کریمیں بنتی ہیں، ان سے چیزیں بنتی ہیں۔ تو بہرحال اس لیے خیال کیا کریں کہ جو چیز آپ استعمال کر رہے ہیں وہ چیز کہاں کی بنی ہوئی ہے، اور پڑھ لیا کریں اچھی طرح کہ کیا اس میں کوئی ایسی مشتبہ یا مشکوک چیز تو نہیں ڈالی گئی، کیونکہ بعض چیزوں میں ہڈی کا برادہ ملایا جاتا ہے، اور بعض چیزوں میں گلیسرین وغیرہ ملائے جاتے ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو حلال نہیں ہوتی، ان سے بچیں، بس باقی تو استعمال کریں، ضرور کریں۔
لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اب جدید سائنس جو ہے وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو ہم مسواک کرتے ہیں نا پیلو کا، اب وہ بھی اس بات پہ آ گئے ہیں کہ اس سے زیادہ بہترین چیز دانتوں کے لیے کوئی بنی ہی نہیں۔ یہ جو پیلو کا مسواک ہے باہر بیٹھے ہوتے بیچ رہے ہوتے ہیں، یہ تازہ ہو نا، آپ دیکھیں اس کو منہ میں کتنا کڑوا ہوتا ہے۔ اچھا اسی طرح نیم کا مسواک ہے، اسی طرح کیکر کا مسواک ہے، اسی طرح بلسان کی لکڑی کا مسواک ہے۔ یہ اگر آپ عادت بنا لیں اور صبح و شام استعمال کریں، سنت کی سنت ہے، اس سے بہتر دنیا میں علاج ہی کوئی نہیں۔ یعنی جتنے بیکٹیریا ہیں نا ان سب کو ختم کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی علاج نہیں۔ کوئی مسواک بھی کرے، ٹوتھ پیسٹ بھی کرے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ بھابھی کو دیور سے پردہ کرنا چاہیے، بالکل۔ حضور نے فرمایا دیور تو موت ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا، پوچھا گیا، حضور سے پوچھا گیا باقاعدہ کہ یا رسول اللہ، اب جو خاوند کا بھائی ہے وہ تو آخر خاوند کا بھائی ہے، گھر ہے، بھائی کے پاس آتا جاتا ہے، اس سے پردہ ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا الحمو الموت، وہ تو موت ہے تمہارے لیے، کیونکہ اس کو گھر سے روکنے والا کوئی نہیں، اعتراض کرنے والا کوئی نہیں۔ غیر آدمی آئے گا اجنبی تو کنڈا بھی کھڑکا ہے تو محلے والے دیکھیں گے نا کون کھڑا ہے، وہ آئے گا رات ہو دن ہو، گھر ہے میرے بھائی کا گھر ہے۔ اسی سے سارے عذاب پیدا ہوتے ہیں، اس سے پردہ بے انتہا ضروری ہے۔ اگر آدمی پاک ہو، پلید کپڑے دھوتے ہوئے جسم پہ ناپاکی لگ جائے وہی جگہ دھو دے، بس سارے بدن کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہتا ہے جی ہر وقت ڈرائیور ہوں، مسافر ہوں، سفر میں رہتا ہوں، لیکن میں جہاں بھی پہنچتا ہوں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اب میں تو مسافر ہوں لیکن امام جو ہے وہ مقیم ہے، تو ہم امام کے تابع ہیں کہ امام چونکہ 4 رکعت پڑھے گا، چاہے ہم مسافر ہوں یا کوئی نہ ہو، ہم امام کے پابند ہیں کہ اب ہم بھی 4 رکعت پڑھیں گے چاہے ہم مسافر ہیں۔ ہاں اگر تم اکیلے پڑھو گے یا امام بھی مسافر ہو تو پھر 2 رکعت پڑھو گے، لیکن اگر امام مقیم ہے اور تم مسافر ہو 4 رکعت پڑھو گے، کیونکہ ہم امام کے تابع۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ بابا امام کے تابع ہونا پڑتا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ مجھے پتا بھی تھا اور میں نے دم کا گوشت کھا لیا، تو جتنا گوشت کھایا ہے اندازاً اتنا پیسے خیرات کر دو۔ مثال ہے، تمہارا اندازہ ہے کہ میں نے 2 ریال کا کھایا ہوگا، یا میں نے تقریباً 3 ریال یا 4 ریال یا 5 ریال کا کھایا ہوگا، اتنے پیسے خیرات کر دو۔ ایک عورت کو اللہ نے 20 اولادیں دی ہیں، تو اب لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی میاں بیوی کو اللہ 20 بچے دے دے تو وہ دوبارہ نکاح پڑھائے۔ نکاح پکا ہو رہا ہے یا کچا ہو رہا ہے؟ نہ اولاد جو زیادہ ہو رہی ہے، الٹا نکاح پکا ہو رہا ہے یا کچا ہو رہا ہے، پیچھے آ رہا ہے؟ اللہ کے بندے 20 اولادیں کیا ہیں؟ ہمارے بنگلہ دیش میں جو دیکھے کہ 30 40 بچے ہیں، ماں باپ کو نام نہیں آتے بیچاروں۔ نہیں میں مذاق نہیں کر رہا، میں تو جاتا رہتا ہوں نا، تو وہاں جو ملتے رہتے ہیں تو دیکھتے ہیں، تو بعض لوگوں کو اللہ نے اتنی اولادیں دی ہیں، غریبوں کو نام یاد نہیں رہتے، وہ غریبوں نے نمبر لگائے ہوئے ہیں، نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 نمبر 6 کو بلاؤ۔ کیوں؟ ماشاءاللہ موصلی کھاتے ہیں، مچھلی کھاتے ہیں اور چاول کھاتے ہیں، دونوں وٹامن ای سے بھرے ہوئے ہیں۔ بچے پیدا نہیں کریں گے تو اور کیا کریں؟ بہرحال اللہ پاک خوش رکھے، اچھے لوگ ہیں، علماء سے محبت ہے، دین سے محبت ہے، کوئی بات دوبارہ کوئی نکاح نہیں ہوئی، ایک نکاح کافی ہے، چاہے 100 بچہ بھی ہو جائے۔ کہتے ہیں جی کہ میرے دوست کے کچھ حاجی آئے تھے، ان سے غلطی ہوئی، ان پہ دم پڑ گئے، انہوں نے میرے دوست کو پیسے دے دیے کہ ہماری طرف سے تم مکے میں دم ذبح کرا دینا۔ اب وہ ہر ہفتے میں 1 بکری ذبح کر کے دوستوں کو کھلا دیتا ہے، وہ دم ادا نہیں ہوتے، اس کو بھرنی پڑیں گی اور بکریاں۔ دم کے لیے ضروری ہے کہ فقراء حرم کو کھلایا جائے، یعنی دم کی بکری ذبح کرو اور غریبوں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو کھلا دو۔
یہ نہیں ہے کہ دوستوں کو کھلاتے رہو اور دم بھی ہوتا رہے، یہ بالکل ناجائز ہے اور غلط ہے۔ کہتے جی میرے دوست نے اس سال حج کیا ہے لیکن ابھی تک طواف زیارت نہیں کیا، اور وہ الخبر میں مقیم ہے۔ الخبر تو دور نہیں ہے، اللہ کے بندے، اس کو کہو کہ فوراً آگے طواف زیارت کرے اور دم ادا کرے اور توبہ کرے۔ طواف زیارت کے بغیر حج مکمل ہی نہیں ہوتا، اور طواف زیارت کے بغیر اس پر بیوی بھی حلال نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر طواف زیارت کرنے سے پہلے بیوی سے ملے تو ایک بدنہ یعنی ایک اونٹ دینا پڑے گا، لیکن بہرحال گنجائش ہے کہ اگر اس نے کنکریاں مار کے سر منڈا لیا تھا، صرف طواف زیارت رہ گیا ہے، تو فوراً آگے طواف زیارت کرے اور دم بھی ادا کرے، توبہ کرے۔ کہتے جی کہ بیوی حالت حمل میں ہو اور جب چاند گرہن ہوتا ہے تو چھری سے ذبح کرنا یا کاٹنا منع کرتے ہیں، یہ جادوگر منع کرتے ہیں، اسلام یا قرآن منع نہیں کرتا۔ یہ جو جادوگر ہوتے ہیں، نجومی ہوتے ہیں، جو کافر لوگ ہوتے ہیں یا علوم شیطانی والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب چاند گرہن لگا ہو تو چھری سے نہ کاٹنا ورنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ سب جھوٹی باتیں ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا یہ بات بھی یاد رکھو، مثلا چاند گرہن ہو گیا، ایک ملک میں نظر آیا ہے، دو ملکوں میں نظر ہی نہیں آیا، وہ تو ساری چھریاں چلا رہے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ چاند تو ایک ہے، 10 تو ہے نہیں۔ یہ جہالت ہے، لوگوں کو بے وقوف بنانے کی باتیں ہیں۔ مذہب جو چاہو اختیار، مذہب تو کوئی اسلامی ہوتا ہے، جو چاہو کا کیا مطلب ہے؟ یہاں جو مرغی ہوتا ہے میرا بھائی، یہاں جو مرغی ہے یاد رکھو کہ جو مرغیاں الحمدللہ اس ملک میں تیار ہوتی ہیں ان کے تو کوئی شبہ نہیں، وہ سب خالص حلال ہیں، کیونکہ الحمدللہ یہ ملک اسلامی ہے، بلد اسلامی ہے، قرآن و سنت کا قانون ہے، اور ہم سے زیادہ وہ لوگ احتیاط کرتے ہیں۔ بلا وجہ بدزنی نہیں رکھنی چاہیے کسی کے ساتھ۔ البتہ جو چیزیں باہر سے ذبح ہو کے آتی ہیں، مقام عظیمت و تقوی یہ ہے کہ بچیں، کیونکہ ان پہ ہم کوئی 100% اعتبار نہیں کر سکتے۔ لیکن جہاں تک فتوے کا تعلق ہے وہ بھی جائز ہے، جو کہ باقاعدہ علماء نے پابندی لگائی ہے کہ ذبح کر کے بھیجی جائیں، تو ہمیں امید ہے کہ وہ اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے یقیناً ذبح کرتے ہوں گے، تاکہ ہمارا کروڑوں کا کام تباہ نہ ہو جائے۔ وہ اس لیے نہیں کہ حلال حرام ان کے لیے کوئی مسئلہ ہے، ان کے لیے تو پیسہ مسئلہ ہے۔ کہتے جی کہ اگر عورت حیض کی حالت میں ہو تو اس کا نکاح ہو سکتا ہے؟ ہاں، نکاح کو کیا عرض ہے بھائی، بالکل ہو سکتا ہے۔ الرحیق المختوم جو ہے وہ سیرت النبی المعصوم صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی اچھی کتاب ہے، پڑھا کریں۔ کہتے جی کہ بعض لوگ نماز میں رومال بناتے رہتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ عمل کثیر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور نماز جو ہے اسکنوا فی الصلاۃ، سکون کا نام ہے۔ نماز جو ہے وہ بندگی ہے، عاجزی ہے، خشوع اور تضرع ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ ایک آدمی نے ایسے داڑھی کو کھجایا، سرکار دو جہاں کی نظر پڑی تو فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو ہاتھ بھی حرکت نہ کرتے، لیکن چونکہ دل میں خشوع نہیں ہوتا تو گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، کبھی رومال بناتے رہتے ہیں، کبھی ادھر دیکھ لیتے ہیں، کبھی ادھر دیکھ لیتے ہیں، جو مرضی آئے۔ ایک عورت نے اپنے خامند کو اپنے بیٹے اور عاشق کے ساتھ مل کے مار دیا، قتل ہے، شہید کیوں ہو گیا؟ کس وجہ سے شہید؟ نہ حق مارا ہے تو اس کو اللہ معاف کریں گے، اور مارنے والوں کو جہنم ملے گی۔
ہر جنتی کو حوریں ملیں گی، انشاءاللہ ملیں گی۔ کتنی ملیں گی؟ 70 ملیں گی۔ سب سے بلند درجے والی جنت جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء پھر صدیقین۔ کہتے ہیں جو گلاس استعمال ہو چکے ہیں ہم ان کو لے جائیں، پوچھ لیں، اجازت دیں تو لے جائیں۔ ہم نے اپنے والدین کی قبروں کو پختہ بنایا ہے، پختہ بنانا ناجائز ہے۔ حضور پاک نے منع فرمایا ہے کہ قبروں کو پختہ بنایا جائے، یا قبروں پہ چونا اور رنگ لگایا جائے، یا قبروں پہ گنبد بنایا جائے، یا قبروں پہ کمرہ بنایا جائے۔ سرکار دو جہاں نے منع فرمایا ہے۔ بہرحال اب جو غلطی کر چکے ہو توبہ کرو، آئندہ احتیاط کرو۔ کیوں اب قبر توڑو گے؟ ایک اور فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ حضور کی امت کو فتنے سے بچاؤ۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کا بدن دیکھتے ہیں اور روشنی میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کوئی حرج نہیں، بیوی ہے تمہاری۔ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کی پستان چوسے اور دودھ آ گیا، بیوی بیوی رہتی ہے، لیکن ایسی حرکتیں نہ کیا کرو۔ نظر بد جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، لگ جاتی ہے، حتیٰ کہ ہے العین حق۔ ایک دفعہ حضور پاک تشریف لا رہے تھے، آپ سفر میں تھے، ایک صحابی بیچارے غسل کر رہے تھے، دوسرے صحابی نے دیکھا تو کہا یار ایسا خوبصورت جسم تو میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں، وہ وہیں گر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ یا رسول اللہ فلاں صحابی کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے۔ اب نے فرمایا وہ کس نے کہا تھا؟ پکڑ کے لے آؤ اس کو جلدی۔ تو اس آدمی کو لایا، نے فرمایا قتل تھا اخوہ کا، تم نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، کیا کیا تم نے؟ اللہ کے بندے، اگر تمہاری نظر لگتی ہے تو کہا کرو ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ اکبر، کو اللہ کا نام لیا کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ جلدی سے ایک برتن میں کھڑے ہو کے غسل کرو۔ اس نے غسل کیا، فرمایا یہ پانی جو ہے جس کو نظر لگے اسی پہ ڈال دو۔ اس پہ جب ڈالا گیا تو فوراً وہ کھڑا ہو گیا۔ اس لیے ایک علاج تو یہ ہے کہ اگر پتہ چل جائے کہ نظر اس بندے کی لگی ہے تو پھر اس کو کہو کہ فوراً غسل کرے اور وہ پانی اس پہ ڈال دے، اور اگر پتہ نہ لگے تو پھر آخری صورتیں ہیں قرآن پاک کی وہ پڑھیں، اور حضور پاک کی دعائیں بھی ہیں، بسم اللہ رقیق اللہ یشفی من کل شیء یؤذی۔ دو سجدوں کے درمیان میں جو بیٹھتے ہیں بالکل بیٹھیں، رب اغفر لی وارحمنی وارزقنی واہدنی واعف عنی وعافنی بھی پڑھیں 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 پڑھیں